شہزاد بھائی، ایمان کی آپ نے یہ بات کی کہ جو ایمان ہے وہ کسی پر اندھا اعتماد کرنے کا نام ہے. کیا تعریف کی ہے آپ نے، تھوڑی سی بتائیے گا ذرا. میں نے یہ تعریف کی ہے کہ یہ تصدیق کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ دل کی گہرائی سے کسی بات کی سچائی کو ماننا. دل مثلا کی گہرائی سے کسی بات کی سچائی کو ماننا. جی بالکل درست کیا آپ نے. دل کی گہرائی سے کسی بات کو ماننا، یہ بالکل بالکل آپ نے درست کہا. ہاں جی بتائیں اور کیا اب بات. یہ ہے کہ جو اسلام ہے، یہ جو اسلام ہے، اس کی جو ایمانیات ہیں، جس کے آپ دل کی گہرائی سے جہاں پہ آپ یقین کرتے ہیں، وہ جماعت احمدیہ کے مطابق کیا کیا ہے، ذرا تھوڑا سا وہ مجھے بتائیے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتاب اللہ پر ایمان لانا اور یوم آخرت پر ایمان لانا ہے. فرام دا کور آف دا ہارٹ، دل کی گہرائی. جی 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 ویسا جی آپ نے کیا کہا، دوبارہ بتائیے گا ذرا. اللہ پر ایمان لے کے آنا، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر اور ملائکہ پر. ٹھیک ہو گیا. عبید بھائی ہر دفعہ آپ کلاس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں سے آگے نہیں جاتے. یہ مرزائی بھی جب بھی ان کا کوئی سیکٹری تعلیم بنتا ہے نا، وہ ہمیشہ سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے، پھر بیچ میں اس سے آگے جاتے ہیں نا. میں طارق بھائی اس سے آگے جانے لگا تھا. میں نے کہا تھا توحید کے اوپر بڑا بات کر لیتے نا ان سے. اس کا جو پہلا بڑی دفعہ آپ سے بات ہو چکی ہے، آپ پھر وہیں سے شروع کر دیتے ہیں. اچھا پھر اس طرح کہتے ہیں آیت استخلاف پہ آ جاتے ہیں، اس پہ شروع. اچھا ویسے آپ کے نزدیک فرشتے کیا ہیں؟ کچھ ہمیں بھی تو اپنا بتائیں نا. فرشتوں پر ایمان جو ہے آپ کیا تعریف کرتے ہیں اس کی؟ اویس بھائی نا پہلے پٹھان ہوا کرتے تھے، تو اس لیے یہ کہتے ہیں ماڑا پھر سے شروع کرے گا. ہاں یہ زیرو سے سٹارٹ کرنا، زیرو سے. خان آپ ہیں، پٹھان ان کو بنا دیا ہے. اچھا شہزاد بھائی، اب بات یہ ہے، میں اصل میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں توحید کے بارے میں. آپ یہ نیچے ہمارے پاس آپ کو پتا ہے یہ عبدالغفار جمبا صاحب کے گروپ سے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کچھ مسلمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے توحید کے متعلق جو چیپٹر باندھے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ توحید کے بارے میں کہ توحید یہ ہے، توحید یہ ہے، تو انہوں نے کیا ڈفرینشیٹ کیا، کیا توحید کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ جسے دیکھ کے آپ کہیں کہ انہوں نے توحید کے اوپر بڑی اچھی بات لکھی ہے؟ تو پلیز آپ بتائیں ذرا. انہوں نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے قدیم سے اپنے بندوں سے کلام کرتا رہا ہے، وہ آج بھی کلام کرتا ہے، مگر وہ ان سے کلام کرتا ہے جو جھکتے ہیں، جو متکبر، جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ فرعون کی طرح اپنے محل پہ چڑھ کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہیں کہ ہمیں اپنا خدا دکھاؤ، تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ایسے وجود کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، اس کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے قرآن کریم میں کہ جو میری بات سنیں نا، توحید کیا ہے کہ جو میری طرف جھکے، مجھ سے مانگے، میں اسی کو ملتا ہوں. جو مجھ پر تکبر کرے، وہ میرے بندوں پر تکبر کرے، میرے رسولوں پر تکبر کرے، اسے ہرگز نہیں ملتا. یہ ہے توحید. جو رسولوں پر تکبر کرے وہ بھی توحید میں آتا ہے، ایسا ہی ہے؟ نہیں، جو رسولوں پر تکبر کرے اسے خدا نہیں ملتا. توحید یہ ہے کہ اس کی طرف جھکو اور اس کو اسی سے مانگو. اللہ کی طرف جھکنا، یقین دلائے گا تو یقین آئے گا، ورنہ لوگوں اللہ کی طرف جھکنا یقین نہیں آ سکتا انسان. شہزاد بھائی ایک جگہ پہ رکتے صحیح. اب اللہ کی طرف جھکنا اور اللہ سے مانگنا، اس کو توحید کہتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ وہ توحید تو اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ہے، یعنی ایسی ذات جس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو ابھی آپ خود ہی کیا کہہ رہے ہیں یار؟ آپ مجھے گھما دیا آپ نے 2 منٹ میں یار. آپ کو خود پتا ہے توحید کا. میں نے آپ کو ایک ایڈوانس چیز بتا دی ہے جو توحید کا مضمون واضح کرتی ہے. آپ کہتے تھے کہ توحید مجھے بتائیں، میں نے بہرحال توحید تو سب کے سامنے واضح ہے کہ شرک سے خالی، خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ ہے توحید. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہ جو اس کا شریک ٹھہرانا جو ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شریک کس سطح پہ شریک جو ہے وہ نہیں ہو سکتا؟
खुदा ताला का। अल्लाह देखें, इंसान के बस में नहीं कि अल्लाह ताला को कोई शरीक ठहरा सके। वो बेशक अपनी बेचारा जहनी मजबूरियों की वजह से वो कुछ ना कुछ करता रहता है इंसान, मगर वो बना नहीं सकता है। यानी अल्लाह ताला जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। सब उसकी मखलूक हैं, जो भी आपको सनाई इस दुनिया में नजर आती है वो उसकी सारी मखलूक हैं, उस जैसा कोई और नहीं। ये है अल्लाह ताला की तौहीद का मजमून कि खुदा ताला एक ही है, वाहिद है। ठीक है। अच्छा, खुदा ताला वाहिद है, और खुदा ताला वाहिद है, ये तो आपने मुझे बता दिया, तौहीद हो गई। उस जैसा कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये जो शिर्क के अंदर तौहीद के साथ शिर्क का जो लिंक है वो क्या है, वो थोड़ा बता सकते हैं? शिर्क और तौहीद में क्या हाँ जी, कंपैरिजन? शिर्क ये है कि इंसान खुद शिर्क करता है। अल्लाह ताला ने अपना कोई शरीक खुद से नहीं बनाया हुआ, ये इंसान बनाता है। उसकी जहनी मजबूरियां हैं बेचारे की। फर्क क्या है? जी जी, शिर्क और तौहीद में फर्क क्या है? शिरक और तौहीद में फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला को एक ना मानना और उसके कई शरीक बना देना, या उसके साथ किसी और को उस जैसा बना के पेश करना, ये शिरक है। और इसकी तरदीद कुरान करीम ने बार बार की हुई है कि अल्लाह जैसा कोई नहीं। दुनिया का कोना कोना देखो अपने इर्द गिर्द कायनात में, और अकल से काम लो तो तुम्हें नजर आ जाएगा कि अल्लाह जैसी कोई ज़ात नहीं इस दुनिया में। और खुदा तआला इन मैनों से वाहदा ला शरीक है, यानी उसका कोई शरीक नहीं। वो हर चीज का बनाने वाला है, खालिक है, वो कुल मालिक है, उस जैसा कोई नहीं। शिर्क और तौहीद में फर्क क्या है? उस जैसा बनाने वाला तो कोई नहीं है। शिर्क और तौहीद में फर्क क्या है? शिरक तो ये है कि ये इंसान का पैदा किया हुआ है शिरक। खुदा तआला ने तो कोई शरीक नहीं बनाया, या खुदा तआला जैसा कोई है ही नहीं। ये इंसान की खुद साख्ता सोचों की वजह से बने हुए हैं जो शरीक आपको नजर आते हैं इर्द गिर्द। और इंसानों को आपने देखा है, बाज लोग इंसानों को शरीक बनाते हैं अल्लाह ताला का, बाज लोग बुतों को बनाते हैं, बाज लोग और चीजों को बनाते हैं। वो सब इंसान की खुद साख्ता अपनी तैयार की हुई चीजें हैं, वो अल्लाह ताला की शरीक हो ही में फर्क क्या है? शिर्क और तौहीद में फर्क क्या है? शिरक की मिलावट का नाम है जो तौहीद के मुखालफत पर है। अंधेरे का नाम है शिरक। ठीक है, अंधेरे का नाम शिर्क है। जी जी बिल्कुल, अंधेरे का नाम ही है शिरक। ये बड़ी खूबसूरत बात की है। शिर्क तौहीद की रद्द है, ये बात है ना। ये इसका, इन दोनों का जो आपस में अगर तकाबली जायजा लेंगे तो शिर्क जो है वो तौहीद की रद्द है। अच्छा, अब शहजाद भाई अब एक और बात करते हैं। शिर्क के ज़मरे में क्या क्या चीज़ आती है? अब हमें कैसे पता चलता है कि शिर्क क्या क्या चीज़ है? अगर हम तौहीद की रद्द में जो इसकी जो ऑपोजिट है, अब आप मुझे बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो शिर्क में आती हैं, थोड़ा ये बता दें आप। शिरक में तो बहुत सारी चीजें हैं, उनको कैसे एक ही गुफ्तगू में आप समेट सकेंगे, मगर मोटा मोटा यही है कि इंसान के जो खुद साख्ता सोचों की वजह से जो बनाए हुए हैं शरीक, वो हैं जो जैसे बुत हैं। और जैसे कुरान करीम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िमन में फरमाया है ये कुल्लू वल्लाहु अहद जो है, ये भी मतलब शिर्क को कहीं डिफाइन करती है? बिल्कुल डिफाइन करती है कि शिरक इसके अलावा जो है वो शिरक है। खुदा तआला को एक वाहिद नाम मानना और उसका कोई शरीक उस जैसा ठहराना, तो ये शिरक ही होगा। फिर अगर खुदा तआला को एक मानते हैं, कुरान करीम की सूरह इखलास पे ईमान लाते हैं, कुल्लू वल्लाहु अहद जब कह देते हैं तो ईमान लाते हैं अल्लाह तआला के एक होने पे। कुल्लू वल्लाहु अहद को पढ़ें जरा, शहजाद भाई इसको पढ़िएगा। कुल्लू वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये क्या ट्रांसलेशन कीजिएगा इसकी? ट्रांसलेशन यही है कि तू कह दे कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं उसका लफ्जी तर्जमा तो नहीं अभी कर सकता, मगर जो ज़हन में मेरे मौजूद है वो मैं आपको बता देता हूँ। ना अल्लाह ताला का कोई बेटा, ना अल्लाह ताला ने किसी को जना है, ना वो जना गया है। ठीक है, इसको क्लियर कर दें। ये क्या इसका क्या मतलब हुआ? इसको ट्रांसलेट कर देना। इसका क्या, ये क्या लाइन बोली आपने? जना गया मतलब क्या होता है? यानी ना उसने वो उसने किसी को जना है, यानी कि उसका कोई बेटा नहीं, ना वो किसी का बेटा है, यही कह सकते हैं। ना उसका कोई बेटा है, ना वो किसी का बेटा है। शहजादी क्या क्या ना वो किसी का बेटा है, जी जी, ना उसका कोई बेटा है। इसका लम यलिद वलम यूलद, कि ना उसने किसी को, ना
اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ٹھیک ہے، اس نے پیدا کیا ہے، مخلوق ہیں اس کی سب، ٹھیک ہے۔ لیکن بیٹا جو ہے وہ نہیں پیدا کیا۔ اچھا شہزاد بھائی جی جی بتائیں۔ اچھا تو یہ جو اگر کوئی شخص مطلب جیسے ایک سیکنڈ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک سیکنڈ یہ لیں سنیں۔ وہ معبود برحق نہیں سنا دیں، میں عبادت ان کو کرتا بات ہوں، کرنے دیں ویسا اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سن لیا؟ جی بہت شکریہ احمد بھائی آپ کا۔ جی جی سن لیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا، تو یہ جو ہے توحید کو خالص کرنے کے لیے ان چیزوں کو ساتھ سے اتارنا پڑے گا نا، باپ اور بیٹے کو۔ اس کو پھینک دیں گے تو پھر توحید ہماری پاک ہو جائے گی، ایسا ہی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں ویسا؟ اگر یہ جو جیسے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا، تو ہاں جی، اگر اس کو ہم پھینک دیں گے، اتار کے پھینک دیں گے، تو ہماری توحید پاک ہو جائے گی۔ ظاہر ہے جب آپ اول تو ایک مسلمان کے لیے یہ خیال کرنا، میں تو حیران ہوں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو وہ حیران کن بات ہے کہ اگر ایک طرف انسان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور دوسری طرف وہ ان باتوں پہ ایمان نہ لائے، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، یعنی اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم سر کو بھی ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں ابھی ہم۔ تو اس نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ باپ اور بیٹے پہ رہتے ہیں، باپ اور بیٹے پہ۔ ہاں جی، تو مطلب توحید کو پاک کرنے کے لیے نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، ایسا ہی ہے؟ جی جی۔ اب یہاں پر بائی گاٹن سن ہے نا، مطلب بائی گاٹن سن ہے، ظاہر ہے جو پروجنی سے ہو جا، جو ایسی کہ انسان کا جیسے بیٹا ہوتا ہے اسی طرح کا تو کوئی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ تو وہ تصور کرنا بھی عجیب غلط ہے میرے خیال میں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ایک احمد بھائی سے ہیلپ لے لیتے ہیں تھوڑی سی۔ احمد بھائی سورہ کہف کی آیت نمبر 4 جو ہے، اگر آپ لگا سکتے ہیں تو لگا دیں، بے شک ترجمہ کر سکتے ہیں تو ترجمہ کر دیں، آپ کی مہربانی ہے، یہاں پر ہیلپ کر دیں گے تھوڑی سی احمد بھائی؟ احمد بھائی آپ ہیں یہاں پہ؟ ایک سیکنڈ میں لگاؤں گا۔ سورہ کہف وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ ٹرانسلیشن بھی لگا دیں اس کے ساتھ۔ شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کیا کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا، اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، نمبر 4 ہے نا، صرف جو نمبر 4 ہے اس کو لگانا، اس کی ٹرانسلیشن لگا دیں جو صرف نمبر 4 ہے۔
वैसे भाई ये तो वो ही निकली है जो उसमें लगाई है। ہاں اس کی اردو ٹرانسلیشن کر دینا. ایک ہی ہے, سورہ کہف کی آیت نمبر 4 ہے. یہ وہ پوری ہے ترجمے کے ساتھ میں دونوں بول رہے ہیں. قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه. میں ترجمہ کر دوں؟ ترجمہ ادھر اگر لگا دیں سامنے تو زیادہ بہتر ہے. لگا ہی دیں. نہیں وہ میں لگا نہیں لکھا ہوا سکتا. لگا دیں. میں آپ کو وہ پڑھ دیتا ہوں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے. یہ ترجمہ ہے جی. جی بہت شکریہ شہزاد بھائی. یہ جو اب بہت شکریہ ٹاک ماسٹر صاحب آپ کا. شہزاد بھائی یہ جو اس آیت میں وہ کہا گیا ہے کہ ڈرا دینا چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹا رکھتا ہے، تو یہاں تک یہ بات درست ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے بیٹا رکھ سکتا ہے؟ ویسا کوئی سوچے صحیح. یہ تو میں بات سمجھ گیا ہوں آپ کی کہ آپ تو نہیں رکھتے یقین، نہ ہی کوئی اور جہاں پر بیٹھا ہوا یقین رکھتا ہے، مگر ایسی ذات یعنی اللہ تعالیٰ جو نام نظر آنے والی فیض بھائی عقل کو ہاتھ مارے، اس کے بارے میں یہ کیسے خیال کیا جا سکتا ہے؟ تو کون کہتا ہے کہ بیٹا ہے اس کا؟ عیسائی جو کہتے ہیں تو وہ تو بات ہی جھوٹ ہے، وہ تو قرآن کریم میں درج بھی ہے، اسی کے بارے میں سورہ کہف ہے. جو کہے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے اور آسماں گر پڑے. کسی کو بیٹا کہنا خدا تعالیٰ کا. جی طارق بھائی ایسا ہی ہے. تو یہ جو شہزاد بھائی ایسا جو کہے کہ میں جو اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کے ساتھ شبہ دے، تو ایسا کیا کہیں گے؟ جو کہ میں انت منی اویس صاحب آپ نے کئی دفعہ یہ بات اٹھائی ہوئی ہے، آپ کو مجھے لگتا ہے بہت سارے شبے ہیں. آپ ان شبہات کو دور کریں، اس بات کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہیں آپ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو الہام ہے کہ تو میرے بیٹوں کی بمنزلہ ہے، یعنی بیٹوں کی طرح جیسے انسان اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ تو میرا بیٹا ہے. میں نے تو اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے بمنزلہ کہ بیٹوں کی طرح. میں نے مرزا صاحب کے اوپر کوئی بات نہیں کی، میں ان کے اوپر کوئی الیگیشن نہیں لگا رہا، نہ میری ایسی کوئی سوچ ہے. آپ مہربانی ایسی بات نہ کریں. میں تو ابھی صرف یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اس آیت کے مطابق اگر کسی نے یہ کہا کہ میں اس کے بیٹے کے جیسا ہوں، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو خبردار کر رہا ہے، تو کیا کہیں گے ایسے شخص کو؟ کیا کہیں گے آپ؟ او بھائی یہ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح ہیں. وہی تو ایسے یہ نہیں کہتے کہ ہم بیٹے ہیں، نہیں ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹوں کی طرح ہیں. نہیں، اس آیت کے اس کا مطابق باقاعدہ حوالہ دیا ہوا ہے، جواب دیا ہوا ہے اس کا. تو بیٹوں کی طرح کہنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بڑی ایسی بات نہیں ہے. مگر یہ جیزس کو جو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں فزیکل بیٹا ہے، یہ بیٹا ہے، یہ خدا ہے. میں نے مرزا صاحب کی بات نہیں کی، میں نے اتنا بڑا پہاڑ کھود کے آپ نے بیچ میں سے. نہیں شہزاد صاحب آپ جھوٹ نہ بولیں، پھر میں نے جوزف کو بلا لینا ہے تو پھر اس نے سب کچھ کھول کے آپ کا آگے رکھ دینا. وہ یہ نہیں کہتے، یہ آپ غلط بیان نہیں کر رہے. جوزف عیسائی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. وہ ہر چیز کو کہتا ہم تو نہیں مانتے، ہم تو نہیں مانتے، کچھ مانتا ہی نہیں ہے. وہ تو جو سارے عیسائی مانتے آپ کے درمیان رہ جوزف کی اپنی تربیت ہونے والی ہے. بات مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں والا ہی کرے گا. اس نے تو نہیں کہنا کہ میرے عیسائی میرے لارڈ جیسس ہیں. یہ جو ٹاک ماسٹر صاحب نے آیت پڑھی ہے، اب مجھے تھوڑا سا بتا دیں شہزاد بھائی کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ خدا بیٹا رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں خبردار کیا ہے. ایسے شخص کو جو ایسا کہے کہ وہ بیٹا رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو کیا کہیں گے شہزاد بھائی آپ؟ اس کو جوتیاں لگائیں گے پکڑ کے. کافر کہیں گے. کافر کہیں گے ٹاک ماسٹر صاحب؟ میری بات سنیں، میں اس سے بڑھ کر بھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے سنایا ہے نا تھوڑا سا کہ سورہ کہف کا، آپ ذرا اس سے بھی بڑھ کے سن لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس بات کے متعلق کیا فرما رہا ہے. سورہ مریم آپ نے پڑھی ہوئی ہے؟ ویسا میں نے پڑھی ہوئی ہے. نہیں وہ ابھی آپ نے جو سوال رکھا ہے ایمان سے شروع کیا، ابھی وہ سورہ مریم تک نہیں پہنچے. دیکھیں بات یہ ہے کہ شہزاد صاحب کو کہیں اور موقع نہیں ملتا، ادھر ان کو موقع دیں. سننے ذرا سورہ مریم کی آیت 88 سے لے کے 87 سے لے کے بلکہ
95 تک آپ پڑھ کے دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ کیا بار بار فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کسی کی شفاعت کا اختیار نہیں رکھیں گے سوائے اس کے جس نے رحمان کی جناب سے عہد لے رکھا ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، بیٹا اپنا لیا ہے. یقیناً تم ایک بہت بیہودہ بات بنا لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ لرزتے ہوئے گر پڑیں کہ انہوں نے کہا کہ رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا ہے، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کوئی بیٹا اپنائے. یعنی آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں مگر وہ رحمان کہ حضور ایک بندے کے طور پر آنے والا ہے. اس نے یقیناً اس کا احاطہ کیا ہوا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے. یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں یہ بیٹے کا ذکر کیا ہے. یہ کس بیٹے کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کوئی بیٹا اپنائے. یقیناً آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں مگر رحمان کے حضور ایک بندے کے طور پر آنے والا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ بندے کے طور پر حاضر. شہزاد بھائی میری بات سنیں، میں نے آپ کو اب ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یہ کہے کہ میں خدا کی بیٹے کی طرح ہوں، اس پر یہ آیت کا اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بس آپ نے یہ بتانا ہے. اویس صاحب آپ کو کئی بار یہ جواب دے چکا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جہاں فرمایا ہے نا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے، وہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے. یار میں مرزا صاحب سن لیں آپ پوری. میں مرزا غلام آپ نے لکھا ہے، وہاں پر آپ نے لکھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھی میں نے کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بتایا ہے کہ عیسائیوں کو جو دھوکہ لگا ہے وہ اس آیت کی وجہ سے لگا ہے. شہزاد بھائی میں مرزا صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ان کی رسپیکٹ کے لیے میں نے آپ کو بولا ہے، میں مرزا صاحب کا تو نام بھی نہیں لے رہا، میں تو ان کی بات بھی نہیں کر رہا. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو شخص یہ کہے کہ میں خدا کے بیٹے کی طرح ہوں، تو یہ آیت کا اطلاق ہوتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 4 کا کہ نہیں؟ یہ بتا دیں مجھے آپ. نہیں ہوتا. خدا تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں خود کہا ہے کہ جو لوگ یعنی یہودی جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹوں کی طرح ہیں تو انہیں یہ جواب دو. یہ قرآن کریم میں خود مذکور کیا، اس کو برا نہیں کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ ان پر لعنت بھیجتے ہیں یا اس طرح کچھ نہیں کہا قرآن کریم نے. صرف کہا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں یہودی کہ ہم خدا کے بیٹوں کی طرح ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے اور کیٹیگری میں رکھا ہے. مگر جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے وہ اور کیٹیگری میں ہے کہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یہودی اپنے آپ کو خدا کا شریک نہیں ٹھہراتے، وہ خدا کا پیارا کہتے ہیں اپنے آپ کو. آج شہزاد خرم بہت علمی باتیں کر رہے ہیں. قرآن پاک میں ایسا کہیں نہیں لکھا، یہ شہزاد سب غلط بیانی کر رہے ہیں. بالکل کچھ نہیں غلط بیانی کر رہا ہے. یہ ظفر اللہ صاحب بھی جانتے ہیں مگر یہ چھپا رہے ہیں. کہ یہودیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، میں قرآن پڑھ کی طرح ہیں. آپ غلط نہ یہ ہے کہ نہیں آیت؟ کوئی نہ سورہ توبہ کی آیت میں پڑھ لگائیں جی اپنا. میں جناب آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم خدا تعالیٰ کے زیادہ پیارے ہیں، پیارے بیٹوں کی طرح ہیں. ایسی کوئی الفاظ ہیں قرآن کریم نے کوٹ کیے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ قرآن پاک کے ساتھ اتنا دھوکا کرتے ہیں، اتنا فراڈ کرتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ. پڑھیں آیت اگر ہے تو، بھلے اتنا جھوٹ بولتے ہیں قرآن پاک پر. وہاں قرآن نے اس کو کفر قرار دیا کہ یہ کافروں کی طریقہ اپنائے ہوئے ہیں. بتائیں کون سی آیت ہے؟ سورہ توبہ کی آیت ہے نا. شاہ جی آپ سورہ کہف کی آیت نمبر 4 پڑھ سکتے ہیں؟ ذرا لفظی ترجمہ کر دیں گے اس کا. نہیں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. یہ دوسری غلط بیانی کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی. کمال کرتے ہیں یار. دیکھیں میں آپ کو وایت بھی دکھا سکتا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان سے کہے کہ وہ اپنے مرنے کی دعا کریں. یہ اگلی آیت ہے. یہ تو مجھے زبانی یاد ہے سارا کچھ. پڑھے نا، میں آیتیں پڑھ کے بتاتا ہوں نا آپ کو. یہی تو غلط بتایا گیا نا آپ کو. کون سی سورہ کاف کی آیت کون سی کہہ رہے ہیں آپ؟ آیت نمبر 4 ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا، لڑکا بنا لیا، ولد بنا لیا. جی اچھا شاہ جی، یہاں پر جو ہے جب
اس آیت کے اندر بائی گاٹن سن کی تو بات ہو ہی نہیں رہی. یہاں پر بات جو ہو رہی ہے جنہوں نے بنا لیا. جب ہم بائی گاٹن سن کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بیٹا پیدا کیا, وہاں پہ پیدائش کا ذکر ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے جنہوں نے یہ کہا بھی, مطلب جنہوں نے بیٹے کا ساتھ میں لفظ بھی استعمال کر لیا کہ اللہ کا بیٹا ہے. تو میں شہزاد بھائی سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کے مطابق کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں تو اس آیت کا اطلاق اس پہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس نے نفی کی ہے کہ نہیں کی اس قرآن کی آیت کی؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں, یہ مجھے بتا نہیں رہے اس بات کا مطلب. یہ آپ کیا کہتے ہیں شاہ جی؟ میں کہتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ جملہ کافروں کا کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 116, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ, کافروں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے ولد بنا لیا, اللہ پاک ہے. بَل لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سورہ یونس آیت نمبر 68, قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ, کافر کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے ولد بنا لیا, بیٹا بنا لیا. اللہ تعالیٰ پاک, اس سے وہ غنی ہے. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے, اس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بیٹے کی بھی نفی کر رہا ہے, اپنے شریک, یعنی بیٹا کہنا اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے. اب یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ کوئی شخص کہے کہ اللہ نے میرے اوپر الہام کیا ہے کہ تو میرا ولد ہے, میری اولاد ہے, اولاد کی طرح کر لیں. بے مثل ہی, اتنا بے مثل ہی بمنزلہ کا لفظ ہے وہاں پر, یہ نا غلط بیانی نہ کریں یہاں پر. نہیں, بمنزلہ کا مطلب کیا؟ بیٹوں کی طرح. اللہ کی, اللہ انسان اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے ویسے ہی ذکر ہے, اور خود تفصیل بھی لکھ دی ہوئی ہے, حضور نے خود تفصیل بھی لکھ دی ہے, وہ پھر بھی یقین نہیں کر رہے. نہیں, آپ یہ قرآن کے خلاف ہے نا. قرآن مجید کا اس طرح کا کوئی اسلوب نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب میں مثال دیتا ہوں, یہ جو منزلہ کا لفظ ہے قرآن کریم کی آیت ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح ہیں. کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ اپنی موت کی پھر دعا کرو, وہ ہرگز نہیں کریں گے. یہ آیات آپ کو یاد ہیں کہ نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہو گیا بھائی؟ وہ آیت تو ذرا یار ایسا تو نہ کرنا مجھے, آل عمران کی ہے نا. او میری بات سنیں, میں ساری آیتیں آپ کو پڑھ کے آپ کو سارے بتا دیتا ہوں. آپ میری بات مسئلہ کو لے رہے ہیں نا, وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. نہیں, غلط نہیں. لم یا یہودیوں کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, مگر وہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس بات پر. میں بتاتا ہوں, دیکھیے کفر دکھاتا ہوں آپ کو, سنیں. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 30. آپ لوگ یار اتنا, آپ کو مربیوں نے اتنی غلط چیزیں بتائی ہوئی, اللہ کی پناہ. دیکھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ میں بھی آپ کو سورہ توبہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 30. سورہ توبہ آیت نمبر 30 ہے. کم از کم سچ تو بولو نا, ماننا عقیدہ ہونا نہ ہونا وہ علیحدہ بات ہے, تم لوگ سچ بھی نہیں بول سکتے, اور قرآن پاک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرتے ہو یار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم بافواہہم, یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. یداہون قول الذین کافروا, یہ کاپی کر رہے ہیں, نقل کر رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں کافروں کے قول کی. اللہ فرماتا ہے یہ کہنا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا, یہ کافروں کا طریقہ ہے, مشابہت ہے کافروں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اسے کفر کہہ رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اللہ نے منع نہیں کیا. دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 30 سارے پڑھیں. تو رب العالمین اس کی مذمت کر رہا ہے, اس کو کفر کہہ رہا ہے, شرک کہہ رہا ہے. میں نے آپ کو کئی آیات پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کہہ رہا ہے کہ یہ شرک کر رہے ہیں. آگے چلیے جناب, سورہ یونس آپ کو پڑھ کر سنا دی. سورہ مریم دیکھیے,
سورہ مریم، وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ کے یہ شان ہی نہیں ہے، اللہ کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا لڑکا بنا لے، اپنا بیٹا بنا لے، اپنا ولد بنا لے، اپنی اولاد بنا لے۔ قرآن اتنے واضح طور پر کہہ رہا ہے، اور ایک بندہ اٹھے اور وہ یہ کہے کہ اللہ نے مجھے بیٹے کی طرح منزلت کہا ہے۔ اب میں منزلت کا لفظ بھی آپ کو حدیث سے دکھاتا ہوں۔ اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 26، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکرمون، یہ کافر کہتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو اپنی اولاد بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ، اللہ پاک ہے، بل عباد مکرمون، اللہ فرماتا ہے فرشتوں کے لیے ولد کا لفظ نہ بولنا، عبد کا لفظ بولو، عباد کا لفظ بولو، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ولد نہیں ہیں۔ اتنی دو ٹوک بات کرنے کے باوجود کوئی اپنے لیے اولاد کا لفظ بولے، وہ صریحاً قرآن کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور جب منزلت بھی آ جائے گی، دیکھیے اگر سنیں، جب منزلت آ جائے گی تو پھر مشابہت آ جائے گی۔ میں آپ کو منزلت کا لفظ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے لیے، دیکھیے یہ خود بیان کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ بھی کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی تیری اور میری نسبت وہ ہے، انت منی بمنزلت ہارون، تیری اور میری تعلق، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا تعلق کیا تھا؟ بھائی بھائی تھے نا۔ اور حضرت علی کو فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو منزلت کا لفظ وہاں استعمال کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب منزلت کا لفظ بھی آئے تو کی طرح کہنا، اللہ کو کہنا کہ اولاد کی طرح، یہ بھی شرک ہے، یہ واضح شرک ہے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تو میری اولاد کی طرح، اولاد کی منزلت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتے میری اولاد کی منزلت پر نہیں ہیں، میرے بندے ہیں، عباد ہیں۔ اللہ تو واضح طور پر فرمائے کہ فرشتوں کو میری اولاد نہ کہو، یہ کافر کہتے ہیں، ان کو کہنا تو میرے بندے کہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ مرزا صاحب جس کے مسیل بنے بیٹھے ہیں وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جو مشرک عیسائی ہیں یا یہودی ہیں وہ بیٹے کہتے ہیں، وہ اولاد کہتے ہیں۔ کسی نبی نے کہا، اور پھر اگلی بات دیکھیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ مرزا صاحب کے ساتھ اظہار محبت کیا، تو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ان کی تو اتباع کرنے سے بندہ محبوب بن جاتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دو اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہیے تیری اتباع کر لیں تو میں ان کو محبوب بنا لوں گا۔ یعنی محبت کی انتہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اتباع کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو اگر یہ کہیں جی محبت کی انتہا ہوتی ہے کسی کو اولاد کہنا، تو نبی پاک کو تو کہا نہیں، مرزا صاحب کو اللہ کہہ رہا ہے، تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ یعنی جو بات تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت نہیں کر سکتے وہ مرزا صاحب کے لیے کر رہے ہو۔ یعنی محبت کی سب سے انتہا جو ہے وہ مرزا صاحب ہے، استغفر اللہ، اور یہ جملہ بھی شرکیہ ہے۔ جی اویس صاحب۔ جی بہت شکریہ شاہ جی، آپ نے وہ مرزا صاحب کو لیا بیچ میں۔ اس میں بھائی کے وہ ایلیگیشنز پہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن بہت خوبصورت تحریر کی آپ نے۔ جی شہزاد بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ میں نے بار بار پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بمنزلہ اور لفظ ہے اور خدا کا بیٹا ہونا اور لفظ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کسی کو یہ بھی نہ کہے اللہ تعالیٰ کہ
میں تجھ سے بیٹوں کی طرح محبت کرتا ہوں، جس طرح انسان اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اس طرح۔ یہ شدید محبت کی نشانی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں کہ یہ یہودیوں نے بھی کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی طرح ہیں۔ آیت پڑھیں۔ میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ڈھونڈ لینے دے، میں آپ کو آیت پڑھ کے دکھا دوں گا۔ دکھائیں۔ کہ اس کو کہیں اللہ تعالیٰ نے مذمت نہیں کی اس کی، کہ وہ وہاں یہ مذمت کی ہے کہ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح ہیں، اس کے ہم پیارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہہ دے کہ اپنی موت کی پھر دعا کرو، تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ اپنی پھر موت کی دعا کرو۔ اگر تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نہیں ہیں، تم زیادہ پیارے ہو، تو پھر اپنی موت کی دعا کرو۔ شہزاد بھائی کنکلوڈ یہ کریں کہ کیا اللہ کا بیٹا کہا جا سکتا ہے؟ یہ بتائیں پہلے۔ میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا اس طرح سے کہا ہی نہیں جا سکتا۔ انسان کس اگر طرح؟ کہے کہ میں دیکھیں، جیسے لوگوں نے کہا ہے، یہ خدا تعالیٰ نے کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں فرمایا کہ تو میرا بیٹا ہے، یہ لوگوں نے کہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیں ابھی۔ نہیں نہیں، یہ عقیدہ جو ہے ابھی بنیاد کہاں کسی کی بنا بات نہیں کرنی، ابھی ہم نے کسی کی بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں بات کرنی؟ وہی تو ساری بات ہے، اسی کا نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم نے ہے ایلیگیشن تو لگانا ہی نہیں ہے نا۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، میری بات سنیں، آپ یہ بتائیں صرف اس آیت کے تحت کہ کیا خدا تعالیٰ کا، جس نے اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ خبردار کر دو ان کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ اب یہ جو بیٹا بنایا ہے، بیٹا بنانا جو ہے، یہ اب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا تو اس نے جرم کیا کہ نہیں کیا، بس یہ بتا دیں آپ۔ میں آپ کی مرضی کا جواب نہیں دے سکتا۔ آپ کو لگتا کچھ مواد چاہیے، میں یہ عرض کر رہا ہوں بار بار کہ ان دو باتوں میں فرق ہے، آپ وہ فرق کرنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے؟ کن دو باتوں میں فرق ہے؟ اچھا، کن دو باتوں میں فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی طرح پیار کرتا ہے وہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جی میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی کی تھی، سیم آیت۔ بات تو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹے کی طرح پیار کرتا ہے۔ کوئی رکھیں ذرا قرآن کی آیت رکھے سامنے۔ شہزاد بھائی مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، آپ آپس میں گفتگو کریں، میں آپ کو آیت لا کے دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بیٹے کی طرح پیار کرتا ہے، آپ نے یہ آیت لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی سمیر بھائی السلام علیکم۔ نہیں، مجھے نا شاہ صاحب سے ایک دو مسئلے صرف پوچھنے ہیں۔ میں بتاتا ہوں مسئلہ، اس کی بجائے وہ آیت پیش کر دے جس میں کہا بیٹے کی طرح نہیں کہہ سکتے۔ اچھا میری بات سن، میں بتاتا ہوں نہیں کہتا۔ اچھا اب آپ دیکھیے سورہ جمعہ آیت نمبر جو یہ شہزاد صاحب بتانا چاہتے تھے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو، یا ایہا الذین ہادو، اے یہودیو، ان زعمتم، اگر تم یہ گمان کرتے انکم اولیاء للہ من دون الناس، اولیاء کا لفظ ہے، اولاد کا لفظ نہیں ہے۔ میں یہی کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں اور معاشرے میں اتنا پھیلا دیے گا، جیسے جی بشر رسول آسمان پہ نہیں چڑھ سکتا۔ ان کی اب میں نے گرفت کیا، دکھاؤ جی سورہ بنی اسرائیل میں کہاں ہے؟ یہ دن رات رٹ لگاتے ہیں جی بشر رسول آسمان پہ نہیں چڑھ سکتا، یہ کہاں قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اچھا آگے دیکھیے، یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے علاوہ تم اللہ کے زیادہ اولیاء دوست ہو، فرینڈ کا لفظ ہے اولیاء، فتمنوا الموت، پھر تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین۔ اب بیچارے یہ جو شہزاد خرم صاحب نے کسی مربی سے سن لیا ہوگا کہ یہودیوں کو اللہ نے بیٹے کی طرح کہا ہے، کہاں ہے دکھائیے، تو موت کی تمنا کرو، یہ یہی ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ تو قرآن پاک سے تو قادیانیت دور ہے اور اپوزٹ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ تو اس اعتبار سے اب آتے ہیں جناب طارق چوہان صاحب کے سوال کی طرف۔
اللہ تعالیٰ واضح طور پر دو ٹروک کہہ رہا ہے، گنجائش ہی نہیں چھوڑ رہا کہ اللہ کی یہ شایان شان ہی نہیں ہے رب العالمین کے لیے کہ کوئی اس کی جو ہے وہ اولاد کہے، اس کے لیے ولد کا لفظ. ابھی کہتے جی میں بتاتا ہوں اللہ نے من لم یلد ولم یولد، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی قرآن کی آیت. اب آپ بیچ میں کی طرح، اور آپ بہت بڑا ظلم بھی کر رہے ہیں. ظلم کیا کر رہے ہیں کہ جناب مرزا صاحب اللہ کے اتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ مرزا صاحب دنیا کائنات میں سب سے پیارے مرزا صاحب ہے. یعنی جو جملہ بقول تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں فرمایا گیا، تو میری بات سچ ہوگی. تمہاری پوری تحریک یہ ہے کہ ریپلیسمنٹ ہے، نبی پاک کی مرکزیت کو شفٹ کرنا کسی اور کی طرف، سب سے زیادہ مرتبہ مرزا صاحب کو دینا، یہی تو آپ کی تحریک ہے، اور آپ اس کے عملی ثبوت دے رہے ہیں. اگر مان بھی لے جائے، فرض کریں آپ کا کہ یہ تو ایک محبت کی انتہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ محبت کی انتہا ادھر ہوئی ہے ادھر نہیں ہوئی نبی پاک کے ساتھ. لگتا یہ ہے کہ کسی مدرسے میں کسی مولوی کو استعارات اور تشبیہات سے واقف نہیں کرایا جاتا، کیونکہ استعارہ کہیں تو مولوی ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. چلے میں آپ کا کسی نے کبھی یہ لفظ سنا ہی نہیں ہے. طارق چوہان استعارہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور میری بات سنیں، ایسا کریں، چلے میں آپ کو، اب آپ تو مجھے پتہ ہے بدزبانی کریں گے، یہی جو استعارہ مان لیا جی. اب ویسا میرے ساتھ ہیں آپ؟ اچھا جی میں ادھر ہی ہوں. میں صرف ماننے کے لیے، صرف کسی نتیجہ خیز گفتگو ماننا جی، آپ کا استعارہ مان لیں جی. کیا یہی استعارہ نبی پاک کے لیے استعمال ہوا؟ محمد ویسا مجھے جواب لے کے دیجیے گا. مان لیا جی طارق چوہان صاحب کا، اب انہوں نے مولوی کہہ دیا، اب میں ان کے لیے پھر کوئی لفظ کہوں گا تو پھر یہ پریشان ہوں گے. تو گزارش یہ ہے کہ چلے آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں، ہم تھوڑا سا نیچے اتر کے نا، تاکہ سننے والے سنیں کہ حق اور باطل میں فرق ہو جائے. اویس صاحب جی مان لیتے ایک منٹ کے لیے یہ استعاراتی زبان، کیا یہ استعاراتی زبان نبی پاک کے لیے استعمال ہوئی؟ نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں ہوئی. جس انداز سے بھی کریں، جدھر بھی جائیں گے طارق چوہان صاحب، آگے آپ کے لیے دیوار ہے، آپ کے لیے بند گلی ہے. آپ اس کو استعارہ مانے، آپ بروز مانے، جو مرضی مانے. میں صرف پبلک کو سمجھانے کے لیے کہوں گا، اگر محترم طارق چوہان صاحب کی بات مان لی نے تو ستی صاحب مولوی کا لفظ، ان کو مولوی سے بڑا پرابلم ان کو بھی ہے اور قادیانیوں کو بھی ہے، کیونکہ مولوی تمہاری جڑیں کاٹ دیتے علمی انداز میں. ان بیچاروں کو یہی قصور ہے کہ وہ عوام کو قرآن پڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حق کیا ہے. تو آپ کو پریشانی ہے مولوی سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا گزارش یہ ہے کہ طارق چوہان صاحب سے سوال ہے، مان لیا جی استعارہ کی زبان ہے، کس لیے استعمال کی اللہ تعالیٰ نے الہام مرزا صاحب کو کیوں کیا جی؟ محبت کی انتہا ہو گئی تیرے ساتھ مرزا، مانا. اب یہی استعارے کی زبان تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھائے نا. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو آپ وہ تحریک چلا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام نے دیا وہ مرزا غلام قادیانی کو دیا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں، آپ خود ثابت کر رہے ہیں. استعارے کی زبان بھی کر لیں گے تو پھر بھی آپ کے پلے کچھ نہیں بچے گا، پھر بھی کفر ہی کفر ہے. ادھر جائیں گے تب بھی پھنسیں گے، ادھر جائیں گے تب بھی پھنسیں گے. پلے تو سب کچھ ہی ہے، آپ کے پلے کچھ نہیں. دلیل دیں چوہان صاحب، دلیل سے بات کریں. دلیل بھائی دیکھیں نا، جب مسلمات ہی علیحدہ ہیں، جب ہمارا قرآن ہی آپ سے ڈیفرنٹ ہے تو ہم آپ کو کیا دلیل دیں؟ جب آپ کا فہم ہی غلط ہے، گمراہی والا فہم ہے، تو ظاہر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ اپنے لوگوں کو تبلیغ کیا کریں، ہمیں نہ بتایا کریں کیا لکھا ہے. اس طرح کہہ دینے سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. آپ تو ہماری تو جان بڑی چھوٹی کر گئے ہیں، غصہ ہی کر گئے ہیں. آپ تو سب سن رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب آپ کو آئینہ دکھایا تو آپ برا مان گئے. بھئی آئینہ اپنے آپ کو دکھائیں نا، ہمارے لیے تو آپ گمراہ ہیں، جادہ مستقیم سے بھٹکے ہوئے جہنمی لوگ ہیں. ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ دلائل دیکھیں، دلائل دیکھیں، دلائل تو دے دیے. مرزا صاحب اس طرح کے دلائل دیتے تھے آیا ہے، یہ دلائل مرزا صاحب اسی طرح کے دلائل دیتے تھے طارق چوہان صاحب، اور اسی لیے ساری زندگی ان کو جوتیاں پڑی تھی. یہ دلائل مرزا صاحب کے ہی دیے آپ آگے دے رہے ہیں جناب. تو تمہارے باپ کو بھی جوتیاں پڑتی تھیں؟ یہ ان کی ہی یہ تعلیم آپ کو ملی ہوئی ہے، اور مسئلہ نہیں ہے.
वही ना, जब हम निशान की बात करेंगे, निशान नंबर 85 की करेंगे तो फिर हाँ तो कर लो 85 के निशान की बात। अच्छा चले आप बात जो जर्मनी में जूतियां इन लोगों को पड़ी हैं ना, जिनकी मस्जिदें बंद हुई हैं, वो बता रहे हैं आके सारी दुनिया में जो जर्मनी में आप लोगों का हाल हुआ है ना, आपके लोगों को उठा के कुत्ते की तरह घसीट के बाहर फेंका गया। आपको पता है इस बात का? कुत्ते की तरह घसीटा गया ना, जिनकी मस्जिदें बंदी हैं और जिनको दहशतगर्द करार दिया गया है यार। देखिए ना, अब आपने इस तरह के मामला करके बात को चेंज करना था ना, तो वो आप कर ले। कुत्ते से भी बदतर हाल है आपका जर्मन में वो हो रहा है। अच्छा अब मोहम्मद अवैस साहब और जो बाकी अफराद 50 अफराद सुन रहे हैं, जब इल्मी गुफ्तगू हो तो ये कह देना कि तुम गुमराह हो, तुम भटके हुए हो, तो उसका मतलब ये होता है कि उसके पास जवाब नहीं है। या आगे से कोई एक बंदा था, वो कहता था तू इतने दिनों में मर जाएगा। इसका मतलब है कि वो जब लाजवाब हो गया, उसके पास दलाइल ख़त्म हो गए, तो फिर मरने मारने, गालम गलोच, दूसरों को गुमराह कहना, भटके। माशाल्लाह माशाल्लाह शाह साहब, वो बंदे का नाम भी बता दे जरा, मेहरबानी। ये पागल था मेरे ख्याल से, वो जो कहता था। मलिक भाई थोड़ी देर के लिए रुक जाएं यार प्लीज, शाह साहब को बोल लेना मलिक भाई थोड़ी देर के लिए। मलिक साहब शाह साहब को बात करने दें, इस तरह मैं भी बोलना शुरू कर दूंगा। तो ये कि दलाइल जो है ना, वो तो दलाइल तो उसके सामने पेश किए जाते हैं जिसके साथ आपके मुसल्लमात एक जैसे हों। जो शख्स गुमराही पे, अब हम ईसाइयों को दलाइल देना शुरू कर दें, भाई हमारे लिए आप ऐसे गुमराह हैं, ज्यादा हक से भटके हुए लोग हैं। तारिक भाई, आप जो कुरान पढ़ते हैं वो आपको गुमराही की तारिक भाई जाता है। अब आपकी कुरान के फहम की जो गुमराही है वो हमारे लिए हुज्जत कैसे हो सकती है? भाई बात सुनिए एक मिनट। तारिक भाई आप सिर्फ इस चीज का जवाब दे दें कि जो इस्तारा है वो इस्तारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो नहीं आया, मिर्जा साहब के लिए आ गया। इसको डिफरेंशिएट बिल्कुल, उसकी उस वक्त उसकी जरूरत नहीं थी, इस वक्त जरूरत थी, क्योंकि मिर्जा साहब का काम कसरे सलीब था, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब है कि जो मोहब्बत मिर्जा साहब को मिली है, नाउजुबिल्लाह, वो नबी नहीं, ये तो हम कह ही नहीं रहे कि उनको मोहब्बत इस्तारा जब उनके लिए इस्तेमाल हुआ ना। लेकिन अब मैं करें ना तारिक भाई मिर्जा साहब ने कहा ये दलील दी है। हाइपर नहीं होना, हम प्यार से बात करें। मैंने पूछा मिर्जा साहब ने कहा ये दलील दी है, चूंकि मुझसे बड़ी मोहब्बत अल्लाह मियां करता और किसी से नहीं करता, इस वजह से कहा है। उन्होंने तो ये कहा है कि इस वजह से कि ईसाइयों ने एक गोश्त पोश के इंसान को खुदा बनाया हुआ है, तो अल्लाह ताला के ये मोहब्बत का कलमा है उनके खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, कि तुम मेरे बेटे मोहम्मद अवैस साहब ईसाइयों ने सचमुच का बेटा बनाया, उनका तो मेरे बेटे के मानंद है। अच्छा मोहम्मद अवैस साहब, ये तो आप झूठ बोलते हैं ना जी। मिर्जा साहब कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा प्यारा हूँ इस वजह से। अच्छा, ये आपका दजल है। अच्छा बस झूठ दजल ये दलील। अच्छा मोहम्मद अवैस साहब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के वादी में, ताइफ के सफ़र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर अलैहि सलाम खुद फरमाते हैं कि सब अंबिया से मुश्किल तरीन और मसाइब व अलम मुझ पर आए हैं। तो ये हुजूर का ये फरमान भी, तो मिर्ज़ा साहब तो वैसे ही खारिज हैं, वो तो पहले भी नहीं थे ना, वो तो उसमें आते हैं जो हुजूर ने फरमाया मेरे बाद जो है वो दज्जाल और कज़्ज़ाब आएंगे। तो गुजारिश ये है कि जो अल्लाह ताला के जितने भी सच्चे नबी आए हैं, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते सबसे ज़्यादा मुसीबत मसाइब व अलम मुझ पर आए हैं। अब हुजूर अलैहि सलाम सही ज़फरुल्लाह शाह साहब, आप अपनी ही दलील के खिलाफ जा रहे हैं। बात तो अगर सबसे ज्यादा मुसाइब उन पे आए चौहान साहब यही काम करना जे ना, जे यही काम करना जे तो फिर कोई और ब्राड लब लो। मतलब चंगे बंदे खुदा ने उनको साहब ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੰਬੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗੱਲ कर। आपका वो इस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੰਬਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਾਹਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਹਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਾਹਲ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਹਲ ਹੋ।
ਤੈਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੂਈ ਜੋ ਬਵਾਸੀਰ ਸੀ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਸੀ रूहानी क़ज़ाए जिल्द 22 सफ़ा 246 हकीकतुल वही निशान नंबर 85 तेरी मां दी पिठ चों दिन निकलिया यार मिर्जा साहब ਦੀ ਧੂਈ ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਵੇਚਦੇ ਜੀ ਯਾਰ ਲੋਕ ਓਏ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਓਏ ਅਸਲ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਐਸਾ ਨਾ रमजान का महीना है ये आगे गंद डाल देता है यार गंद की डाल देता रूहानी क़ज़ाए जिल्द 22 लिखਣ ਵਾਲੇ 20 तरीक यार जिस बंदे ने लिखਿਆ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦ ਕਹੋ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਓ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਦ ਕਹੋ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਖੂਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸੀ ਦੀ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ठीक है किसे अहमद भाई क्या हुआ है आपने उतारा है पता नहीं बड़े मोनिटर हैं बहुत ज्यादा है यार आप ऐसे करें एक आधे भाई को बनाएं आपने सबको बनाया हुआ है एक आधे को बनाएं काफी है अब आपने मुझे पता ही नहीं उतारा मैं खत्म करता हूँ 1 मिनट है जी 1 मिनट वलीद भाई आते हैं ना आप उनको सिर्फ उठाएं बकाया किसी को भी नहीं उठाना इधर मैं काम कर रहा हूँ मैं तो सिर्फ वलीद भाई के लिए बराड़ लगाई है वरना तो मैंने लगाने की थी मसला ये होता है ना ब्राड को कंट्रोल करना मेन चीज होती है वो आप ऐसे करें ना कि किसी एक आदमी को रखें ना मुझे लग रहा है कि वो शायद आपने टॉक मास्टर साहब को भी बनाया हुआ था मॉडरेटर अस्सलाम वालेकुम ਇਹ ਟਾਕ ਵਾਲੇकुम सलाम मलिक साहब तो फिर ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਧਰ ਨਾ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਸਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਫਤੀ ਸੈयद ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਤਹਮਲ ਮਜ਼ਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਈ ਐ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਮਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਵੇਖਦੇ ਵੇ ਇਹ ਮਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਵੇਖਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਧਰੋਂ ਮਾਲਕ ਆ ਜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਜੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਆ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੋ ਥਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕਰ ਚਲੋ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੜਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦ ਉੱਥੇ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਵੀ ਗੱਲ ਮੋੜਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਸਮ ਗੱਲ ਮੋੜਨੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨੱਸ ਗਿਆ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਕਬਰ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ। ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, रूहानी खजाइन जिल्द पाई है, सफ़ा 246 है, हकीकत वही, निशान नंबर 85। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कह रहे हैं कि एक मरतबा कोलन जहरी से वो सख्त बीमार हुआ, 16 दिन बुंड की राह से खून आता रहा। बई हुण तुसीं फिर सानूं भी कहंदे हो कि भाई जी जिहड़ा है ना वो ਇਹ देखो रूहानी खजाइन जिल्द पाई सफ़ा 246 हकीकत वही। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ पे ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ पे ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਭਾਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਢੂਈ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਬਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਢੂਈ 'ਚ 16 ਦਿਨ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਈ ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ? ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਪੇ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਢੂਈ 'ਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਜੀ? ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਢੂਈ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 16 ਦਿਨ ਢੂਈ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ, ਇਹ ਜੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ, ਅਕਬਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਂਡੇ ਲੁਪਾੜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। alislam.org ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ 16 ਦਿਨ ਪਖਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਢੋਈ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मलिक साहब ज़बरदस्त जी। 2 मलिक साहब बैठे, एक मलिक बिलाल साहब और आप। ये देखिए बिल्कुल मैं इस गुफ्तगू सुन रहा था